اب جس طرح سپوز ایک پولیس کا ایکسائز کا ناکہ لگا ہوا ہے اور وہ ہر گاڑی کو روک کے چیک کر رہی ہے، تو ٹیگ کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو گاڑی سسپیکٹڈ ہے، جس میں کوئی ایشو ہے، جو کہ لاک ہے، سسپینڈڈ ہے، اسٹولن ہے، تو انسٹیڈ آف دیٹ کہ ہر گاڑی روکی جائے تو وہ گاڑی روکی جائے گی جو کہ فردر آگے انٹیمیٹ ہوگا پولیس اسٹیشن جو ناکہ لگا ہوگا کہ یہ فلانی گاڑی جو آ رہی ہے اس کا یہ والا مسئلہ ہے. کوئی بھی گاڑی اگر وہ روکتے ہیں اور جس کا ٹیگ نہیں لگا تو ہم نے سمپل یہی کرنا ہے کہ انشور کرانا ہے کہ ان کا ٹیگ لگ جائے. نہ ہم نے گاڑی بند کرنی ہے، نہ کچھ کرنا ہے، ہم نے ٹیگ لگوانا ہے اور ہر جگہ پہ یہ فیسلٹی موجود ہے. اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ ٹیگ لگوائے، 250 روپے فیس ہے، آپ اپنا ٹیگ لگوائے. جتنے بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی تھے ان کو یہ ایشو آ رہا تھا کہ ان کے جو بایو میٹرکس ہے وہ نہیں ہو رہے تھے. وہ ہم نے نادرا کے ساتھ بات کی اور نادرا نے بڑا زبردست ایک سسٹم پاک آئی ڈی پہ ہم نے لانچ کر دیا کہ اب لوگ پوچھتے ہیں جی مجھے یہ فلانا نمبر چاہیے، اس کا اتنا کتنے پیسے لگیں گے، فلانا نمبر چاہیے اس کے کتنے پیسے لگیں گے. ذرا ویب سائٹ کا بتا دیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور کس طرح سے لوگ جا کے چیک کر سکتے ہیں کس نمبر پلیٹ کی کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ نے دیں گے. السلام علیکم جی، میں ہوں نعمان مقصود اور اس وقت ہم ہیں ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن بلال اعظم صاحب کے ساتھ. اور آج کی جو ویڈیو ہے اس کے آج کے انٹرویو کے اندر آپ بہت ہی امپورٹنٹ قسم کی انفارمیشن حاصل کریں گے، جس میں آپ کو ایم ٹیک کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی انفارمیشن ہے جو پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے لیے بہت ہی اہم ہے. یہ انٹرویو انہوں نے بڑے غور سے اس کو سننا ہے تاکہ آپ کے جو مسائل ہیں اس طرح کے جن کو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے ایم ٹیک کے حوالے سے، ٹرانسفر کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے، اس پر ہم نے ریکویسٹ کی تھی بلال اعظم صاحب سے اور ان سے یہ کہا تھا کہ آپ نے اس حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو ضرور بتانا ہے کہ ان کے جو مسائل آ رہے ہیں ان کا حل کیا ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. یہ بتائیے گا سر کہ ایم ٹیک ایک دم سے ایک ویو آئی اور اس کے بعد ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے اس کو اتنے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا کہ اب 5 سے 6 لاکھ سے اوپر جو ہے یہ تعداد جا چکی ہے اسلام آباد میں ایم ٹیک کے رجسٹریشن کی. کس طرح سے ہینڈل کیا سر اور کس طرح سے یہ تمام جگہ جو ہے وہ آپ نے کیپچر کی انٹرنس کے اوپر اور اس کے بعد اتنی کامیابی سے یہ جو مہم ہے وہ چل رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل یہ ہمارے آنریبل انٹیریئر منسٹر صاحب کی ڈائریکشن پہ یہ ایکٹیویٹی شروع ہوئی اور پورے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے پھر اس میں ہمارے ڈی سی صاحب نے جو ہے وہ بڑا ایکٹیولی رول پلے کیا اور اس میں ایف ڈبلیو کے ساتھ مل کے ہم نے ود ان سٹی جو ہے کئی سینٹرز بنائے اور کئی سینٹرز ہمارے رات دیر 12 بجے تک چلتے رہے. کچھ سینٹرز ایسی بھی ہے جو کہ 24/7 جو ہے چل رہے ہیں اور اس میں ٹارگٹ یہی تھا کہ جتنے اسلام آباد کے اندر گاڑیاں جتنی بھی ٹریول کر رہی ہے تو وہ تمام گاڑیاں جو ہے ان کو ایم ٹیگ جاری کیا جائے. نہ صرف یہ پھر اسلام آباد کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس پہ ایف ڈبلیو کی ٹیمز نے جو ہے وہ ڈفرینٹ اپنا ریڈرز جو ہے وہ بھی انسٹال کیے تاکہ جتنی بھی ہمارے ٹیگز جاری ہو وہ ریڈ بھی ہو سکے، کیونکہ اصل فائدہ تب ہوگا جب اس کی ریڈیبلٹی ہوگی. اور پھر انسٹیڈ آف دیٹ کہ فردر اس کا فائدہ کیا ہوگا، اب جس طرح سپوز ایک پولیس کا ایکسائز کا ناکہ لگا ہوا ہے اور وہ ہر گاڑی کو روک کے چیک کر رہی ہے، تو ٹیگ کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو گاڑی سسپیکٹڈ ہے، جس میں کوئی ایشو ہے، جو کہ لاک ہے، سسپینڈڈ ہے، اسٹولن ہے، تو انسٹیڈ آف دیٹ کہ ہر گاڑی روکی جائے تو وہ گاڑی روکی جائے گی جو کہ فردر آگے انٹیمیٹ ہوگا پولیس اسٹیشن جو ناکہ لگا ہوگا کہ یہ فلانی گاڑی جو آ رہی ہے اس کا یہ والا مسئلہ ہے، تو اس پہ یہ والا صرف اس گاڑی کو روکا جائے گا. اور ود ان اسلام آباد جب ہم نے یہ ایکٹیویٹی شروع کی تو ابھی تک کوئی 2,07,000 گاڑیوں کے تو ان ہمارے سینٹر سے لگ چکے ہیں اور اگر ہم اوور آل اسلام آباد نمبر کی گاڑیوں کی بات کریں تو کوئی آلموسٹ 6 لاکھ سے اوپر گاڑیاں جو ہے اسلام آباد نمبر کی ان کو ایم ٹیگ لگ چکا ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح سے بتایا کہ ابھی 6 لاکھ سے اوپر تو ہو چکی ہے تعداد ان کی، لیکن ابھی بھی ایکٹیو ہیں یہ مختلف پوائنٹس. اب اسلام آباد میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے کن کن جگہوں کے اوپر ابھی بھی کام جاری ہے اور مزید اس کو کتنا بڑھا رہے ہیں، کتنا انہینس کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں؟ ابھی میں نے دیکھا کہ آپ ہر مہینے کے آخر میں بلال اعظم صاحب کی طرف سے ایک میسج آتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ آج پوری رات جو ہے وہ آپ آئیں اور ایم ٹیکس جو ہے وہ لگوا لیں، جس نے بھی لگوانا ہے ہم نے ڈیٹ ایکسٹینڈ کر رہی. تو ابھی کو پلان کرنے جا رہے ہیں کہ مزید تاکہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے؟ ابھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے بات کی، ڈی سی صاحب کی طرف سے ڈائریکشنز آئی ہے، ہم مزید کچھ پوائنٹس ایڈ کر رہے ہیں جس میں ایک ہم منال والی سائٹ پہ ایڈ کر رہے ہیں، ایک فیض آباد میں جو ہے ہم سائٹ ایڈ کر رہے ہیں، ایک جو ہے مل پور میں جو ہمارے مری کی طرف سے گاڑی آ رہی ہے وہاں پہ ایک سائڈ ہم ایڈ کر رہے ہیں، ایک ادھر گندم گودام والی سائڈ ہے
جو کہ Carriage factory کی طرف IGP روڈ سے جو گاڑیاں انٹر ہو رہی ہے وہاں پہ ہم ایک سائٹ ایڈ کر رہے ہیں. ہم جس طرح FW کی کچھ سائٹس جو ہے 24/7 چل رہی ہے, جس طرح 26 نمبر کا ایک ہے, ایک وہاں پہ جو مری سے جب آپ اترے تو وہاں پہ ایک 24/7 کا سینٹر ہے. اس طرح کے ایک 24/7 والا سینٹر ہم روات میں جگہ دیکھ رہے ہیں, وہ انشاءاللہ ہم فائنل کریں گے تاکہ وہ 24/7 جو ہے اس سے ہماری شہری فیسیلیٹیٹ ہو اور وہ والا سینٹر انشاءاللہ ان قریب ایکٹیو ہو جائے گا. یعنی اسلام آباد کی جتنی بھی انٹرنس پوائنٹس ہیں ان کے اندر بھی کام کر رہا ہے اس وقت ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن, اور اس کے علاوہ اندر جو ہے اسلام آباد کے اندر جو ہے مختلف جگہوں کے اوپر جیسے کچنار پارک ہے سر, اور I9 جو ایکسائز آفس کے بالکل ساتھ ہے اس کے پاس بھی لگا ہوا ایک پوائنٹ, اور F9 پارک میں بھی ہے. ٹھیک ہے, تو تقریباً شہر کے ہر سیکٹر کو ہم نے کور کیا ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جتنا میکسیمم فیسیلیٹیٹ کر سکیں, اور اس میں آپ کی توسط سے یہ پیغام بھی ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں, اور کر بھی رہے ہیں. کافی گاڑیوں کے ٹیگز لگ گئے, اور اس میں ہم نے اپنی کیپٹل کو محفوظ بنانا ہے, اور اس حوالے سے یہ ٹیگ سارے لگ رہے ہیں. تو جتنا میکسیمم ہمیں سپورٹ مل سکتی ہے پبلک کی, کیونکہ ہم اس طرح کوشش کریں گے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک پبلک کی سپورٹ نہیں ہوگی. اور یہ والا میسج آپ کے تھرو جو ہے ہم پبلک کو دے رہے ہیں کہ وہ جتنا میکسیمم ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں اس میں کریں. بلال صاحب, ایک ابہام ہے لوگوں کے اندر کہ جی اب یہ M-Tech لگ گیا تو اسلام آباد کے جو اندرونی راستے ہیں جیسے اسلام آباد میں داخل ہوتے ہیں اور اسلام آباد سے نکلتے ہوئے یہ M-Tech جو ہے وہ ایکٹیو کر دیا جائے گا بعد میں. کیا واقعی یہ بات صحیح ہے کہ اگر یہ ایکٹیو ہو گیا تو اس کے بعد یہ لوگوں کو جو ٹول ٹیکس دینا پڑتا ہے وہ شہر سے باہر جب آپ جا رہے ہوتے ہیں, جیسے ٹیکسلا ہے, گجر خان ہے, مندرہ ہے, وہاں پہ تو چلے بات سمجھ میں آتی ہے, کیا اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان بھی اس طرح کا کوئی پلان ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیں, اگر ابھی ہم M-Tag لگا رہے ہیں تو وہ تو آلریڈی ایکٹیو ہے. اس میں یہ تو نہیں ہے کہ وہ مطلب ایکٹیو مینس کہ وہ ریڈیبلٹی اس کی ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ کوئی ڈفرینٹ M-Tag نہیں ہے. اس کا ایک واضح ثبوت یہ ہے, اور یہ اچھا کویشچن ہے تاکہ یہ تھوڑا سا کلیریفائی ہو جائے, کہ اگر کسی کا ٹیگ پہلے سے موٹر وے والا لگا ہوا ہے تو ان کو یہاں پہ ٹیگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کا آلریڈی وہ ٹیگ لگا ہوا ہے تو ان کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا M-Tag کوئی ڈفرینٹ ٹیگ نہیں ہے, یہ وہی والا ٹیگ ہے جو موٹر وے پہ پہلے سے لگ رہا ہے. تو اگر کسی کا لگا ہوا ہے تو ان کو M-Tag دوبارہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں تک اس ایکٹیویٹی کی وہ ہے کہ اس کا پرپز کیا ہے, تو اس کا پرپز جو ہے ٹوٹلی وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہے اور شہر کی سیفٹی کے حوالے سے, نہ کہ اس کا کوئی اور مقصد. بالکل. تو سر کیسے مانیٹر کیا جا سکے گا؟ اب جس طرح سے RFID سسٹم آپ لوگوں نے ایک پلان کیا تھا وہ ایکٹیو ہو گیا, اور اس کے بعد جتنے بھی ناکے ہیں اس کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کیمراز بھی لگے ہوئے ہیں, مختلف جگہوں کے اوپر بھی کیمراز لگے ہوئے ہیں. کس طرح سے یہ ایکٹیویٹ ہوگا اور اس کے بعد یہ بتائے گا اس جگہ کو کہ یہاں سے یہ گاڑی گزر رہی ہے جو مشکوک ہے یا جو اس وقت کوئی وائلیشن کر کے جا رہی ہے, تو وہ سسٹم آپ کا کیسے ایکٹیو ہوگا اور کس طرح سے کنوے کرے گا متعلقہ ادارے کو؟ دیکھیے, ڈیلی کی ڈیلی ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے. سپوز ابھی بھی ہمیں پتہ ہے کہ ود ان اسلام آباد جو ہے کتنی گاڑیاں انٹر ہو رہی ہے اور اس میں جو ہے کتنے گاڑیوں کے ٹیگ لگے ہوئے ہیں, تو وہ ڈیلی مانیٹر ہو رہا ہے, اور آٹومیٹیکلی پھر ہمیں اس میں پتہ چل جائے گا کہ کتنی گاڑیوں کے ہم ٹیگ نہیں لگے. اور ابھی بھی ہماری ٹیمیں جو ہے ایون ہمارے اسسٹنٹ کمشنرز جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ہیں, مجسٹریٹ جو ہے وہ بھی اس ایکٹیویٹی میں شامل ہے. کوئی بھی گاڑی اگر وہ روکتے ہیں اور جس کا ٹیگ نہیں لگا تو ہم نے سمپل یہی کرنا ہے کہ انشور کرانا ہے کہ ان کا ٹیگ لگ جائے. نہ ہم نے گاڑی بند کرنی ہے نہ کچھ کرنا ہے, ہم نے ٹیگ لگوانا ہے, اور ہر جگہ پہ یہ فیسلٹی موجود ہے. اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ ٹیگ لگوائے, 250 روپے فیس ہے, آپ اپنا ٹیگ لگوائیں, اور یہ آپ کی سیفٹی کے لیے, دیٹس اٹ. اور اب یہ دیکھیں جتنے زیادہ M-Tech کے بوتھس آپ کو نظر آئیں گے اتنی ہی کم گاڑیاں وہاں پہ نظر آئیں گی. جتنا ایکٹیو ہو چکا ہے یہ سسٹم مختلف جگہوں کے اوپر, وہاں پر اس وقت آپ کو یہ سہولت فراہم کی جا رہی ہے کہ آپ نے گاڑی لے جانی ہے, M-Tech لگوانا ہے, اور اس کے بعد ختم. صرف 250 روپے آپ کی فیس ہے. چیزیں سر بتا دیجیے گا کیا کیا لانی ضروری ہے, کیونکہ بتاتے رہتے ہیں ہم لیکن بھول جاتے ہیں ہمارے دیکھنے والے کہ کیا کیا چیزیں لانا ضروری ہے, تب جا کے M-Tech آپ کا رجسٹر ہو بہت سکتا ہے. سمپل ہے, گاڑی کا رجسٹریشن کارڈ اینڈ ID کارڈ آف دا اونر, بس. اور گاڑی لے کے آنی ہے آپ نے, اور آپ کا M-Tech جو ہے وہ لگ جائے گا. اور کیا چیزیں لانے جا رہے ہیں سر؟ ٹیکنالوجی سے کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے اسلام آباد ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن؟ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہم اپنے ٹیکنالوجی کو انڈکٹ کر کے پبلک فیسیلیٹیشن جو ہے ہم دے سکیں,
اس حوالے سے ہم جو ہے ایک تو ہم نے بایو میٹرک والی فیسلٹی اوورسیز کے لیے جتنے بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی تھے ان کو یہ ایشو آ رہا تھا کہ ان کے جو بایو میٹرکس ہے وہ نہیں ہو رہے تھے. وہ ہم نے نادرا کے ساتھ بات کی اور نادرا نے بڑا زبردست ایک سسٹم پاک آئی ڈی پہ ہم نے لانچ کر دیا. وہ پاک آئی ڈی سے کوئی بھی ایپلیکنٹ جو اوورسیز ہے تو وہ اپنے پاک آئی ڈی پہ جا کے موبائل سے ہی اپنا بایو میٹرک کرا سکتے ہیں. اور یہ والی سہولت عنقریب جو ہے ہم ویسے یہاں پہ بھی ایکٹیو ہے لیکن ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنا جو کارڈ ابھی دے رہے ہیں گاڑی کا تو یہ رجسٹریشن کارڈ ہم ریپلیس کر دیں ایک ورچوئل یا ڈیجیٹل کارڈ سے. اور کوئی بھی ایپلیکنٹ جس طرح سپوز آپ کی گاڑی ہے اور اگر آپ نے گاڑی مجھے سیل آؤٹ کی تو آپ کی آئی ڈی سے آپ کا کارڈ جو ہے وہ ختم ہوگا جب بھی آپ آن لائن اپلائی کریں گے اور میرے آئی ڈی پہ میرا کارڈ نیا جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہوگا. تو اس طرح ہر بندے کے ایک ای والیٹ پہ یا اس پہ ان کا ڈیجیٹل کارڈ جو ہے پڑا ہوگا. تو انسٹیڈ آف دیٹ کہ ہمیں یہ خطرہ ہو کہ میرا کارڈ گم ہو جائے گا کچھ اور ہو جائے گا تو وہ کارڈ اب آپ کا ڈیجیٹل کارڈ کی صورت میں آپ کے پاس رہے گا. اور دوسرا آپ نے دیکھا کہ ہم ٹرانسفر اور نیو رجسٹریشن میں آلریڈی ہم اپنی فائلز جو ہے وہ ریٹرن کر رہے ہیں. تو جب آپ کے پاس اپنی ریٹرن فائل بھی ہے اور آپ کا بایو میٹرک بھی آپ کے موبائل کے تھرو ہو رہا ہے اور آپ کا ڈیجیٹل کارڈ بھی ہے تو آپ کو ایکسائز آفس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. آپ کوئی بھی ٹرانسفر کی ایکٹیویٹی گاڑی کی کریے گے تو آپ وہاں پہ سمپل آن لائن ایک اپلیکیشن فل کریں گے جس کو آپ نے گاڑی بیچی ہے ان کا نام مینشن کریں گے اور اکارڈنگلی آپ کا کارڈ جو ہے آپ کا آئی ڈی سے ڈیلیٹ ہو جائے گا اور ایک نئی یوزر کے آئی ڈی پہ ان کا کارڈ اپلوڈ ہو جائے گا اور اس طرح گھر بیٹھے آپ اپنی گاڑی کے ٹرانسفر جو ہے وہ کر سکیں گے. تو یہ انشاءاللہ عنقریب ہمارا امپلیمنٹ ہو جائے گا. یہ ایک فیوچر کا ویژن ہے. جس طرح ہم نے ٹوکن ٹیکس کو موبائل پہ لے کے گئے ہیں ڈور ٹو ڈور پہ ہمارے رجسٹریشن کی ایکٹیویٹی چل رہی ہے اور باقی تمام ایسی چیزیں جس پہ اور ٹیکنالوجی کو ہم نے انڈکٹ کرایا تو عنقریب انشاءاللہ یہ بھی آ جائے گا. اس کے علاوہ ہم صوبوں کے ساتھ انٹیگریشن پہ کام کر رہے ہیں. عنقریب انشاءاللہ ہمارے تمام صوبوں کے ساتھ ایک MOU سائن ہو جائے گا جس میں ریئل ٹائم پہ ڈیٹا شیئر ہوگا وائی انٹرفیس. تمام صوبوں کے ساتھ جو ہے ہم انٹرفیس شیئرنگ ہوگے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی گاڑی کی ڈپلیکیشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. کوئی اسٹولن گاڑی جو ہے کہیں اور رجسٹر نہیں ہو سکے گی. کوئی ڈپلیکیشن اگر سسٹم میں ہے تو وہ سامنے آ جائے گی. تو یہ ساری چیزیں پائپ لائن میں ہیں. انشاءاللہ عنقریب آپ کو رزلٹ دیں گے. تھینک یو سر. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک ابھی آپ اسلام آباد سب سے پہلے کرتا ہے کوئی بھی ریولیوشن آ رہا ہوتا ہے تو اسلام آباد اس کو سب سے پہلے اڈاپٹ کر رہا تھا. جس طرح آپ نے اپنی ملکیت آپ نے دے دی نمبر پلیٹ آپ نے کہا یہ آپ کی ملکیت ہے. اب وہ نمبر پلیٹ کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے گاڑی ٹرانسفر کروا دی اور نمبر پلیٹ ہمارے پاس آ گئی ہمارے اپنے نام کی لیکن اب وہ ڈاکومنٹس جو ہیں سر وہ کیا وہ اس کی ملکیت ہے جس کو بیچ دی ہے یا پھر جس کے پاس نمبر پلیٹ ہے اس کی ملکیت ہے؟ وہ دونوں چیزیں اس کو حوالے کرے گا یا پھر ایک چیز اپنے پاس رکھے گا؟ کون سی چیز اپنے پاس رکھے گا؟ اس حوالے سے بہت سارے سوال آتے ہیں آپ کے لیے. دیکھیں آپ نے ایک بات کی پہلے اسلام آباد کے حوالے سے بالکل ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح میکسیمم فیسیلیٹیڈ اور ٹیکنالوجی کو انڈکٹ کرے اور اسلام آباد ایک رول ماڈل ہونا چاہیے بینگ کیپٹل. ہمیں اسٹیپس لینے چاہیے اور جہاں تک یہ والی بات ہے نیو جو یہ لانچ ہوا ہے اس کے حوالے سے سب سے بیسٹ یہ ہے کہ بڑا سمپل کر کے بتا دیتا ہوں کہ پہلے ہم نمبر اسائن کرتے تھے وہیکل کو. اب نمبر اسائن ہو رہا ہے انڈیویجول. ٹھیک ہے جو نمبر پہلے وہیکل کو اسائن ہوتا تھا ایک چیسس نمبر کو ایکٹیویٹی وہی ہے لیکن ابھی آپ اس کو ایزیوم کریں کہ نمبر اسائن ہو رہا ہے انڈیویجول کو. تو انڈیویجول کا اپنا نمبر ہے. اگر گاڑی آپ نے سیل آؤٹ کر دی تو آپ اپنی نمبر پلیٹ جو یہ پریکٹس شروع ہے آپ اپنی نمبر پلیٹ اتاریں گے اور آپ کی گاڑی کو جو ہے وہ نیا نمبر لگے گا یا آپ کا بیک لاک پہ اگر کوئی نمبر پڑا ہوا ہے تو وہ نمبر لگے گا یا ادروائز آپ کو دوسرا نمبر لگ جائے گا. ٹھیک ہے تو یہ ساری پریکٹس ہے جو ابھی چل رہی ہے اور بڑا سکسیزفلی اللہ کا شکر ہے یہاں پہ امپلیمنٹ ہو گیا اور باقی صوبوں میں میرے خیال میں امپلیمنٹ ہو گیا. تو یہ ایک ایکٹیویٹی ہے جس سے بڑا فائدہ ہوگا کہ ایک آئی ڈی کارڈ سے آپ کا سارا ڈیٹا فیچ ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو یہ ہوتا تھا کہ یہ نمبر میں نے پرچیز کر لیا یہ میرا نمبر جو ہے وہ میں نے اس پہ اتنے پیسے دیے گورنمنٹ کو تو اب وہی نمبر ان کا فار دا لائف ٹائم رہے گا اور وہ نمبر جو ہے وہ اپنا ریٹین ہوگا ان کا. دیٹس اٹ. یعنی فائل اس کے پاس چلی جائے گی جس کے پاس گاڑی ہے اور نمبر آپ کا نمبر آپ کے پاس. ٹھیک ہے یعنی وہ آپ کی اب آئی ڈی تصور کی جائے گی جو آپ کا نمبر ہوگا جیسے باقی ملکوں کے اندر ہوتا ہے. ایک اور چیز سر پوچھنی تھی آپ سے کہ اب لوگ پوچھتے ہیں جی مجھے یہ فلانا نمبر چاہیے اس کا اتنا
कितने पैसे लगेंगे, फलाना नंबर चाहिए उसके कितने पैसे लगेंगे, ज़रा वेबसाइट का बता दें कि उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं और किस तरह से लोग जाके चेक कर सकते हैं, किस नंबर प्लेट की कितनी अमाउंट जो है वो आपने देनी है। देखिए हमारी जितनी भी फीसेस है वो वेबसाइट पे पड़ी हुई है, हमारे नोटिफिकेशन जो है उसमें हुए हैं, ठीक है, ये मेरे बिल्कुल टेबल पे भी सामने लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें 50,000 रुपये से लेके हमारे 20 लाख तक डिफरेंट नंबरों की फ़ीस है। और अगर कोई नंबर अपने मर्ज़ी का नंबर लेना चाहता है तो बिल्कुल ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, वो उसकी अमाउंट जमा कराएं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू दें और उस हिसाब से उनका अपना नंबर परचेस कर लें। तो उस पर तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, हम तो इनकरेज कर रहे हैं कि लोग आएँ, पैसे जमा कराएं और अपनी मर्ज़ी का नंबर लें। ट्रांसपेरेंट सिस्टम इनका है जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है सब कुछ जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं उसके अंदर, उसमें ट्रांसफ़र है, रजिस्ट्रेशन है, न्यू रजिस्ट्रेशन है, उसके अलावा बाकी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो आपको इस्लामाबाद एक्साइज एंड टैक्सेशन की वेबसाइट के ऊपर मिलेंगी। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर आप डिस्कशन करना चाहते हो बिलाल आज़म साहब से तो कर सकते हैं। कोशिश हमारी होगी कि हर हफ्ते कोई ना कोई सेशन इनके साथ हो और आपके बहुत सारे जो सवालात हैं उनके जवाब दिए जा सकें। आज का जो इंटरव्यू है वो आपने देखना है, अपने दोस्तों को बाकियों को देना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको मिल सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लामाबाद की रजिस्ट्रेशन इतनी आसान हो चुकी है कि आपको किसी भी जगह जाने की ज़रूरत नहीं होती। ऑनलाइन आपने करना है तो ऑनलाइन कर लें, फ़िज़िकली आपने करवानी है तो उससे करवा लें, और अपने घर में अगर आपने ये सर्विस अवेल करनी है तो वो भी करवा सकते हैं। तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त बिलाल आज़म साहब को और मुझे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।